السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مائیوں کے پیلے کرتے اور چوڑیدار پاجامے پر گوٹا لگے سبز چیزی اوڑھنے کے بعد فاطمہ کا روپ اور بھی نکھر گیا تھا. ہاتھوں میں سبز اور پیلی چوڑیاں، چہرے پر اپٹن کے بھپن وجود سے اٹھتی مخصوص دلہنوں والے عطر کی مہک. سکینہ دل ہی دل میں بیٹی کی بلائیں لینے لگی تھی. لاڈو پری کے میکے کی دہلیز چھوڑ کر سسرال جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کا بس چلتا تو شاید نرم و نازک سی گڑیا جیسی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں چھپا کر رکھ لیتی اور کہیں جانے نہ دیتی. بھلا زمانے کے چلن سے کوئی جدا ہوا ہے، پھر وہ کیسے اپنی بیٹی تعمر گھر میں بٹھا سکتی تھی؟ اس لیے اس نے بے دلی سے جٹھانی کے ہاتھوں رسم کے لڈو کھائے اور آنکھوں کے نم سطح کو انگلیوں کے پوروں سے خشک کیا. سکینہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. اس کا تعلق پنجاب کے جس گاؤں سے تھا، وہاں زندگی کے ہر معاملے میں عورت کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. سارے فیصلے برادری کے بااثر مرد کیا کرتے تھے. فاطمہ کی شادی کا فیصلہ بھی اس کے سسر نے بچپن میں ہی کر دیا تھا. اب ایک طرح سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے شوہر اللہ رکھا کے بھتیجے اشفاق کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی. اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ نے سکینہ کا کاندھا ہلا کر پوچھا. دیکھ رہی ہوں کل تک جو میری بیٹی گڈی گڈے کا بیاہ رچاتی تھی، آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آج خود اس کا بیاہ ہو رہا ہے. ایک سرد آہ بھرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی چادر کے بکل میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا. اماں اگر تم ایسے روگی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے مہندی لگے ہاتھوں سے ماں کا چہرہ تھام لیا. جس دن سے تیری شادی کی تاریخ پکی ہوئی، اس دن سے میں نے خود پر برداشت کے پہرے بٹھا دیے تھے، لیکن اب تجھے پیلے جوڑے میں دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی ہے. سکینہ کا نم لہجہ بیٹی کا دل چیر گیا. اماں میں کون سا تجھے اور ابا کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مگر تم لوگوں کو ہی میری شادی کی جلدی تھی. فاطمہ روٹھی روٹھی سی اس کے پاس سے اٹھ کر اندر پانی لینے چلی گئی. ایک بات سن، مجھے دنیا میں تجھ سے پیارا کوئی نہیں، مگر جوان لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے. جب بادشاہوں نے اپنی بیٹیاں بیاہیں تو ہم غریبوں کی کیا اوقات؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ایک بار پھر رو دی. سکینہ کو بڑا قلق تھا کہ جیسے زندگی اس نے گزاری ویسی ہی راہ پر فاطمہ قدم رکھنے والی ہے. اس کا ہونے والا داماد شکل و صورت کا اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا، بس تھوڑا پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ بہت محنتی بھی تھا. اچھا بھلا کماتا تھا، مگر تھا تو اسی خاندان کا مرد جن کی نظروں میں بیوی کی اہمیت گھر کے میں رکھے ہوئے پانی کے گڑھے سے زیادہ نہ تھی، جو بس پیاس بجھانے کے کام آتا تھا. اس کی فاطمہ شروع سے ہی دوسروں سے مختلف تھی. نفاست پسندی جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. 10 جماعتوں تک گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو جیسے فاطمہ کے انداز ہی بدل گئے تھے. وہ جہاں بھی کھڑی ہو جاتی گاؤں کی دوسری لڑکیوں میں نمایاں دکھائی دیتی تھی. سکینہ کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ گاؤں کے بہت سے لڑکے اس کی اکلوتی بیٹی کے حسن پر مرتے ہیں، مگر فاطمہ نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا. اس بات پر اسے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے تھے. وہ بھی ایسی ہی تھی. ناقابل حصول سکی کی شادی میں اس کے ماں پیو نے اپنی مرضی سے کر دی تھی. سکینہ اپنی سہیلی ناجو کے بھائی مرشد کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، اور وہ بھی شاید اسے مجنوں کی طرح چاہتا تھا، مگر شرافت میں کبھی اظہار کی ہمت نہ ہوئی تھی. سکینہ بھی شریف والدین کی اولاد تھی. اپنے منہ سے بھلا مرشد کا نام کیسے لیتی؟ سکینہ کے ابا نے اپنے دور پرے کے رشتے دار کے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی. یوں مشرقی ریت رواجوں میں بندھی سکینہ چپ چاپ اللہ رکھا کی دلہن بن کر اس کے ساتھ دوسرے گاؤں چلی گئی. شادی کے بعد کبھی بھولے سے بھی مرشد کا خیال اس کے دل میں نہیں آیا تھا، مگر من پھر بھی خالی ہی رہا. دل کی تنہائی پر اکثر بلا وجہ ہی آنسو نکل پڑتے. زندگی دے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے اگر شوہر زندگی کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی بن جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا. سکینہ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر جیسا خڑوس آدمی نہیں دیکھا تھا، شاید جس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اللہ رکھا کو عشق تھا تو اپنے کھیت کھلیانوں سے وہ صبح اٹھ کر کھیتوں میں چلا جاتا، پھر شام کو کھانا کھاتے ہی تھکے وجود کے ساتھ بستر پر گرتے ہی
سو جاتا۔ سکینہ کو خاموشیاں کاٹ کھانے کو دوڑتی، اسے تو کبھی کبھی شک ہوتا وہ کسی انسان کی جگہ مشین کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہی۔ اس کی تو جیسی تیسی گزر گئی، مگر وہ بیٹی کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر فاطمہ ایک بار بھی کسی سے پسند کا اظہار کرتی تھی تو وہ شاید بہادری کا مظاہرہ کرتی اور بیٹی کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی، مگر فاطمہ اس معاملے میں بالکل کوری اور نیک طبیعت کی مالک تھی اور اس رشتے پر والدین کی مرضی کے آگے بخوشی سے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ رات بھر کی بے چینی کی وجہ سے صبح سکینہ کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اللہ رکھا اسے اٹھائے بغیر لسی پی کر کھیتوں میں چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر بیٹی کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنانے لگی۔ کئی ہفتے بھر بعد فاطمہ نے سسرال چلے جانا تھا، پھر وہ یوں اس کے لاڈ اٹھا پائے گی بھی یا نہیں۔ پراٹھا بیلتے ہوئے اس نے سوچا، دو تین دن تک شادی میں شرکت کے لیے گھر بھر جانا ہے، پھر مجھے تو فاطمہ کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اس نے سوچا تو فل اداس ہو گیا اور رونا آنے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر حساس ہوتی جا رہی تھی۔ سکینہ نے بلدار بنے ہوئے پراٹھے کے درمیان گھر کا بنا ہوا مکھن رکھا، باریک ہری مرچوں والا انڈے کے آملیٹ کو خوب پھینٹ کر بنایا اور گرما گرم چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ پتر چل اٹھ، ناشتہ کر لے، سکینہ نے آواز لگائی، مگر جواب ندار تھا۔ ہائے ربا، میری کڑی کہاں چلی گئی؟ اس کے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے۔ ناشتے کی ٹرے ایک طرف رکھ کر اس نے ادھر ادھر جھانکا، صحن بھر میں پکارتی رہی مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہو؟ اندیشے نے سر اٹھایا، کہیں فاطمہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ اس نے ہم سے چھپایا ہو؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ جہاں دل میں ہول اٹھ رہے تھے وہیں وہ سوچ کر سکون محسوس ہونے لگا کہ فاطمہ نے پیروں میں پڑی رواجوں کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی من پسند کی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اے فاطمہ، تو کہاں چلی گئی؟ اسے اپنی سوچ پر ایک دم سے شرمندگی ہوئی تو زور سے چلائی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیوں چلا رہی ہو؟ فاطمہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی تو ماں کو پریشانی کے عالم میں پایا۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ سکینہ نے اسے دیکھتے ہی سینے سے لگا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، تمہیں دیر تک سوتا پایا تو میں اندر باڑے میں چلی گئی۔ پردیسن ہونے والی ہوں نا، اپنے بلو کا کال اٹھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں کچھ اور ہی سمجھی۔ اس نے جان بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سمجھی؟ فاطمہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کچھ نہیں میری جان، تو فکر نہ کر، تیرے ساتھ تیرا بلو بھی جائے گا، اس نے تسلی دی۔ سچ میں اماں؟ وہ معصومیت سے مسکرا کر بولی۔ سکینہ نے فاطمہ کی روشن پیشانی چوم لی۔ اسے دل ہی دل میں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا۔ دروازے کی کنڈی ٹھیک سے لگائی نا؟ سارا گاؤں جانتا ہے شادی بیاہ کا گھر ہے، سکینہ نے بیٹی سے پوچھا۔ ہاں ماں، لگا دی۔ ویسے تو اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ وہ ہنسی۔ کیا کروں، تیرے سونے کے گہنے بنوا کر الماری میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر تیرا باپ جہیز کا سامان خریدنے 2 دن کے لیے شہر گیا ہوا ہے، ڈر تو لگے گا نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ چھوڑو نا ماں، پتہ ہے میں چند دن بعد بھی آ کر چلی جاؤں گی تو تجھے اور ابا کو بہت یاد کروں گی۔ اس کا لہجہ نرم ہوا۔ میں تو تجھے بالکل بھی یاد نہیں کروں گی۔ سکینہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھا۔ اماں جیسے میں جانتی نہیں ہوں نا؟ اس نے ناز بھرے انداز میں ماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ ایک بات بولوں بچے، مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے کہ تو وہاں جا کر بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوگی۔ اس نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ بالکل تیری طرح نا اماں۔ پتہ ہے خالہ کا کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے لاڈ سے کہا۔ کیا؟ وہ پرتجسس ہوئی۔ یہی کہ اپنی فاطمہ تو بنی بنائی سکینہ ہے، نہ ہی ہے وہی قد کاٹ، ویسا ہی حسن۔ بیٹی کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ نہیں میرے بچے، تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اپنی تعریف پر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگے بڑھ کر بیٹی کے گالوں کو چومنے لگی۔ اماں، یہ سبز کوٹے والی وہی سبز چنری ہے نا جو تو نے اپنی مائیوں والے دن پہنی تھی؟
فاطمہ نے ماں سے پوچھا۔ ہاں پتر، ہمارے خاندان کی پرانی رسم ہے کہ ماں کی مائیوں والی چنری بیٹی کو اڑائی جاتی ہے۔ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں نا، دیکھو تو کتنی پیاری ہے۔ فاطمہ نے چنری اتار کر ماں کے سامنے پھیلائی۔ بہت پیاری۔ سکینہ نے انگلیوں سے چنری پر لگے گوٹے کو چھوا اور ماضی میں کھو گئی۔ چلو ماں، یہ پہن کر دکھاؤ، میں بھی دیکھوں کہ تم اپنی مائیوں پر کیسی لگ رہی تھی۔ فاطمہ نے چنری اڑاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اوئے، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک دم گھبرا کر چنری اتارنے لگی۔ اللہ نظر بد سے بچائے اماں، تو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا اور بلائیں لینے لگی۔ چل جھللی نہ ہو تو سکینہ نے شرما کر چنری میں منہ چھپا لیا۔ اماں ہمیشہ اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھتی ہو، دیکھ اس رنگ میں تو کتنی حسین لگ رہی ہے۔ فاطمہ کی محبت بھری نظریں اس پر جم گئیں۔ اچھا چل، ایسا کر، یہ چوڑیاں بھی پہن کر دکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر ماں کے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ وہ منع کرتی رہ گئی، پھر بیٹی کو خوشی کی وجہ سے خاموش رہی۔ 400 اندھیرا پھیل چکا تھا مگر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ بیٹی کے سو جانے کے بعد وہ بے چینی سے صحن میں نکل دیوار پر لگے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس پر ایک نیا روپ چڑھ آیا تھا۔ اندر کہیں روح میں سریلی چنگار سی پیدا ہو گئی تھی۔ اپنے زندہ ہونے کا احساس جگا، ورنہ اللہ رکھا کی بے رخی کی وجہ سے اس نے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کاش وہ یہاں ہوتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی۔ اچانک پیچھے سے دھپ کی آواز آئی اور یوں لگا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر گھر سے نکلا ہو۔ سکینہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتی، کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زور لگانے لگا۔ اندھیرے میں کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا مگر وہ ڈر گئی تھی۔ تو نے میرے خلوص، میری محبت کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے کان میں مردانہ سرگوشی ہوئی۔ وہ چلانے کی کوشش کرنے لگی مگر بے سود بول فاطمہ نے تو نے کیوں میری محبت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ گھرایا۔ سکینہ نے ایک ہاتھ سے چہرے کو چننی میں چھپایا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے سبز چنری میں لپٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اسے فاطمہ سمجھ رہا ہے۔ بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تیرے پیچھے جان دینے کو تیار تھا اور تو نے لفٹ ہی نہیں دی۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت عزیز تھی مگر میرا تماشا پورے گاؤں کے سامنے لگا دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ سکینہ نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تبھی اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی ایک بوتل نظر آئی۔ اس کا دل سکڑنے لگا۔ یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور سکینہ کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ ٹھہر جا، میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ کسی کی دلہن بن سکے۔ اس نے بوتل لہراتے ہوئے سکینہ کے چہرے پر سے چنری ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ سالی بڑا زور لگا رہی ہے، اور مزید جھلایا اور ہاتھ میں تھامی بوتل کا ڈھکن کھول کر معلول اس کی جانب اچھالنے کی کوشش کی۔ اسی وقت سکینہ نے اسے دھکا دیا اور بے اختیار منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی گردن پر چند چھینٹے تیزاب کے پڑے اور یوں لگا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ شخص خوف زدہ ہوتا دیوار پھلانگ گیا تھا۔ تکلیف کے باعث سکینہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے قبل ایک خوشکن احساس دل میں جاگا تھا کہ اس نے اپنی بچی کا مستقبل تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اماں، باہر کون ہے؟ اماں کی چیخ سن کر فاطمہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر عجلت میں باہر آئی تو سلیم کو بھاگتے ہوئے اور ماں کو فرش پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سبز چنری میں تیزاب کے چھینٹوں سے کئی سوراخ ہو گئے تھے۔ ناکامی کسی بھی قسم کی ہو، انسانی جذبات کو شدت پسندی اور منفی راہ کی جانب موڑ دیتی ہے۔ منفی سوچ کا کم تر درجہ خود اذیتی ہے اور اس کی آخری حد دوسروں کو نقصان پہنچانے سے جا ملتی ہے۔ شدت پسندی کی انتہا میں کسی سے اس کی شناخت چھین لینے کی خواہش بھی شامل ہوتی ہے، جس کا سب سے سہل طریقہ تیزاب گردی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ سلیم کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک طرفہ محبت کی ناکامی نے اسے اتنا جنونی بنا دیا کہ اس نے انتقام میں فاطمہ کا خوبصورت چہرہ چھین لینا چاہا تھا۔ وہ گاؤں کا ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ نشے کی بری لت نے اس کی رہی سہی سمجھ بھی چھین لی تھی۔
وہ فاطمہ کے اسکول کے راستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور آتے جاتے اس پر آواز کستا تھا، مگر وہ خوبصورت مضبوط کردار کی لڑکی تھی، اس سے بالکل بھی خائف نہ ہوئی تھی۔ سلیم نے اسے محبت سے رام کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر فاطمہ کو اپنے والدین کی شرافت کا پاس تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی اسے منہ نہیں لگایا۔ وہ فاطمہ کو رجھانے کے لیے جب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تو اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک دن اپنا پیچھا کرنے پر وہ سڑک پر چپل اتار کر سلیم کی دھلائی کی۔ گاؤں کے کئی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب نے سلیم کو برا بھلا کہا، خاص طور پر اللہ رکھا نے سلیم کے والد کو دھمکی دی کہ اپنے بیٹے کی رسید تھام کر رکھو۔ اس بات کا چرچا گاؤں بھر میں کئی بار ہوا۔ گاؤں بھر میں سلیم کا خوب تماشا لگا تھا۔ لوگوں کے سمجھانے اور اللہ رکھا کی دھمکیوں پر سلیم اور اس کے دوست ڈر گئے تھے۔ فاطمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کے دل میں بدلے کی آگ دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی۔ جس دن سے اس کی شادی کی تاریخ طے ہونے کا سنا، اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ فاطمہ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا غرور توڑ کر اپنے قدموں میں گرا سسکتا بلکتا دیکھنے کا خواہش مند تھا، ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ فاطمہ ساری عمر کے لیے باپ کی دہلیز پر پڑی سڑتی رہے۔ سب موقع کی تلاش میں تھے۔ اللہ رکھا کے شہر جانے کی خبر سلیم کے دوست نے اس تک پہنچائی اور وہ رات کو تیزاب کی بوتل لے کر فاطمہ کے گھر کو کود گیا۔ سبز چننی اوڑھے سکینہ اسے پیچھے سے فاطمہ کی طرح لگی اور اس نے تیزاب پھینک کر فرار ہونے کی جلدی کی اور یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس نے تیزاب پھینکا کس پر ہے۔ اللہ رکھا فکر مند ہسپتال میں داخل ہوا اور اس کی بین کرنے کی آواز وارڈ تک آ رہی تھی، جہاں اس کی سکینہ زیر علاج تھیں۔ وہ شہر سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا فون آیا، جس نے اسے بتایا کہ رات کو چور اس کے گھر میں کود گیا تھا۔ ساتھ بھابھی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی خبر سنائی۔ اللہ رکھا کے پوچھنے پر بڑے بھائی نے بتایا کہ اسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ وہ فوراً بیوی کے پاس پہنچنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فاطمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اشفاق نے ایسے وقت میں ان ماں بیٹی کا بہت دھیان رکھا۔ ڈاکٹر نے ماں کی حالت خطرے سے باہر بتائی تو فاطمہ کی جان میں جان آئی۔ سکینہ کے بروقت منہ موڑ لینے اور کچھ اندھیرے کی وجہ سے سلیم کو سمجھ میں نہیں آیا اور تیزاب کے کچھ چھینٹے ہی گردن پر پڑ سکے، ورنہ اس کا منہ جھلس جاتا۔ سب کے پوچھنے پر سکینہ بیٹی کی بدنامی کی وجہ سے اصل بات چھپا گئی اور یہی کہا کہ شادی کا گھر تھا، چور چوری کرنے کی نیت سے ان کے گھر کودا تھا، مگر اس نے مقابلہ کر کے اسے بھگا دیا۔ اس جیٹھانی نے گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسا چور تھا جو پستول کی جگہ پر تیزاب رکھتا ہے، مگر اگر ہم ان کو چپ کرا دیا تھا شکر ہے۔ اس وقت سب کو سکینہ کی فکر تھی اور اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا گیا تھا۔ سکینہ کا تو یہ سوچ کر بھی دل جا رہا تھا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ ہوتی تو کیسا عذاب آ جاتا، مگر اس بچی کی نیک فطرت تھی جو اللہ نے اس کو بچا لیا تھا۔ سکینہ میری جان، تو ٹھیک تو ہے؟ اللہ رکھا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیار سے تھام لیا۔ جی جی میں ٹھیک ہوں۔ سکینہ ایک دم گھبرائیں۔ دکھاؤ کہاں کہاں درد ہے؟ وہ جھک کر فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ شوہر مشین سے انسان بننے کا عمل اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ سچ میں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ اللہ رکھا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھا لے گا۔ تجھے ماں کی قدر آئی نہ، وہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی نہ ہوتی۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی تو باپ کو ماں کے سامنے سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر بلکتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا پتر؟ وہ ایک دم گھبرا کر بیٹی کو چپ کرانے لگا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے باپ کو پورا واقعہ سنایا۔ اللہ رکھا کا دل دہل گیا۔ اگر بیٹی کا چہرہ جل جاتا تو سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ سکینہ تو بہت بہادر نکلی، میں تجھے ساری عمر ایک کمزور عورت سمجھتا رہا۔ اللہ رکھا نے نمناک آنکھوں سے سکینہ کی طرف دیکھا اور احسان مندانہ انداز میں اس کے سامنے اپنی خطاؤں پر ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ رکھا میں اپنے سامنے تیرا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نرمی سے بولی، تو نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اس تکلیف میں بھی اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ساری عمر شوہر کی محبت کو ترستی رہی تھی، مگر تھوڑا سا درد سہنے کے بعد اس کا مرہم رکھنے کا انداز سکینہ کے ہوش اڑائے دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹولا، تکیے کے نیچے سے سبز
کنڈی کو نکالنے کے بعد پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ اللہ رکھا اسے تک رہا تھا۔ ابا میں ابھی آتی ہوں۔ فاطمہ نے دونوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور دھیرے سے باہر نکل گئی، جہاں اشفاق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ نے منگیتر کو اعتماد میں لیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، اور اب وہ اسے لے کر اپنے ڈی ایس پی دوست کے پاس جا رہا تھا تاکہ سلیم اور اس کے دوستوں کو ان کے کیے کی سزا مل سکے۔ فرینڈز، اسٹوری اچھی لگے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔